یہ خیال دل سے نکال دو کہ جناب عزت پیسے سے ملتی ہے، عزت شہرت سے ملتی ہے، جناب سوٹ بوٹ ہو، ذرا اچھے کپڑے پہنوں، اچھی جناب لگژری گاڑی سے اتروں گا تب عزت ملے گی، ارے جناب مہنگا موبائل ہاتھ میں ہوگا تب عزت ملے گی، عالی شان کوٹھیوں میں رہوں گا تب عزت ملے گی۔ یہ بھول ہے تمہاری۔ آؤ قرآن کیا کہتا ہے، عزت کہاں سے ملے گی، عزت کس کو ملتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ اللہ کہتا ہے، قرآن فرماتا ہے جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ خدا کی قسم دنیا کی ساری دولت کسی کے پاس ہو، اس کے کروڑوں فالوورز ہوں، لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ فالوور ہونے چاہیے۔ آج کل تو کسی کا مرتبہ چیک کیسے ہوتا ہے؟ چیک تو کرو اس کے پیج پر اس کو چاہنے والے کتنے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں میرے اتنے ملین فالوورز ہیں، اتنے لاکھ مجھے دیکھنے والے ہیں۔ میں ان سب سے پوچھتا ہوں جن کے کروڑوں فالوورز ہیں، تمہارے فالوورز تمہیں دیکھنے والے گناہ کی وجہ سے ہیں یا نیکی کی وجہ سے ہیں؟ کبھی سوچا کہ 1 کروڑ لوگ تمہیں دیکھتے ہیں مگر تمہارا ناچ گانا دیکھتے ہیں، تمہاری بے حیائی دیکھتے ہیں، اور وہ جب بھی دیکھتے ہیں سارا گناہ تمہیں بھی ملتا ہے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ فالوورشپ کیا کرنی ہے؟ یار میرے اتنے فالوور، میرے اتنے چاہنے والے، میرے پاس اتنا پیسہ، ساری دنیا تمہیں چاہے اور رب نہ چاہے نا، سب برباد ہو جائے گا۔ ہاں جب رب نے چاہنا ہے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے انسان، اور رب نے جس کے مقدر میں عزت لکھی ہے نا اسے ایسا عروج عطا فرماتا ہے۔ بتاؤ نا کون سا یوٹیوب، کون سا فیس بک تھا خواجہ غریب نواز کے زمانے میں؟ لوگ کہتے اتنے ملین فالوور، میں بتاتا ہوں دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو میرے خواجہ غریب نواز کو فالو نہیں کرتا؟ امام حسین کے زمانے میں کون سا جناب فیس بک اور انسٹاگرام تھا؟ مگر کیسا رب کو راضی کیا۔ ارے وہ مسلمان کیسا جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے، سرکار کی آل کی محبت نہیں ہے؟ دلوں میں بستی ہیں یہ ہستیاں، کیوں؟ رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ نہ کرو ایسا، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حبیب کو راضی کرو، بس لوگ راضی ہو جائیں، دوست راضی ہو جائیں، بیوی راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں۔ ضرور کرو اپنے بیوی بچوں کو راضی، مگر ایسے راضی تو نہ کرو نا کہ اللہ ہی ناراض ہو جائے۔ لوگ کہتے کیا کرے، کر رہے ہیں جناب بچوں کی خوشی کے لیے۔ ارے ضرور کرو اپنے بچوں کو خوش، مگر ایسی خوشی نہ مناؤ کہ تمہارا رب ہی تم سے ناراض ہو جائے۔ وہ ناراض ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں نے اسی کے دربار سے بخشش لینی ہے، وہ جنت کا بھی مالک ہے۔ اگر اس نے جنت کا دروازہ ہی مجھ پر بند کر دیا تو کیا کرنا ہے میں نے ان دنیا کے دروازوں کا؟ لوگ کہتے ہیں جدھر جاتا ہوں لوگ دروازہ کھولتے ہیں۔ اگر گناہوں والی زندگی ہے، حرام روزی ہے، رب کو ناراض کر رہے ہو، جس دفتر میں جاتے ہو دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن اللہ ناراض ہو گیا اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا، کدھر جاؤں گا میں؟ پھر کون سی سورس کام آئے گی؟ پھر کون سا فالوئنگ کام آئے گی؟ پھر کون سا پیسہ کام آئے گا؟ خدا را زندگی ایسے گزارو کہ جب قبر میں جاؤں نا، پتہ ہے اللہ جس سے راضی ہوگا، جب وہ قبر میں جائے گا اس کو کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ اللہ کرے کہ قبر میں جائیں تو ہمیں سننے کو ملے، ایسا نہ ہو کہ قبر میں جائیں تو مار پڑے، قبر میں جائیں تو سانپ اور بچھو آ جائیں، قبر میں جائیں تو آگ آ جائے۔ اے نرم بستروں پر سونے والوں، اے بڑے بڑے بیڈ روم اور بڑے بڑے ڈرائنگ روم کے خواب دیکھنے والوں، دنیا تو کر لی اچھی، اگر قبر میں کیڑے مکوڑے آ گئے تو کدھر جائیں گے؟ زندگی ایسے گزارو کہ قبر روشن ہو جائے، زندگی ایسے گزارو کہ قیامت کے دن پکار پڑے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے۔